اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یعنی شادیوں کا ذکر ہے کہ حضور کے لیے کون کون سے رشتے حلال کیے گئے. پھر یہ بھی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے یعنی جو رشتے حلال ہیں ان کا ذکر ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یعنی جو کثرت ازدواج میں جو حکمتیں ہیں وہ بیان فرمائی گئیں. اور اس کے بعد پھر یعنی جیسے اگلے رکوع میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں داخلے کے آداب بتائے جاتے ہیں کہ جب تمہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے آستانہ عالیہ پر حاضری کا موقع ملے تو ان کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہونا, اور جب تمہیں دعوت میں بلایا جائے, کھانے کے لیے بلایا جائے تو چلے جاؤ, اور جب کھانا کھا چکو تو باہر آ جانا. اور ایسا نہ ہو کہ تمہاری نشست وہاں طویل ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے رویے سے تکلیف ہو. پھر یہ کہ حضور میں چونکہ مروت بہت ہے تو حضور کو ارشاد فرمانے میں تو دقت ہوگی, یعنی حضور کسی بیٹھنے والے کو اٹھائیں گے تو نہیں, مگر اللہ رب العالمین وضاحت سے بات ارشاد فرما سکتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہارے اس رویے سے حضور کو تکلیف پہنچ رہی ہے, لہذا تمہارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اصل میں ان آیات کے شان نزول کے بارے میں بھی خاص واقعہ ہے جس کے پس منظر میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے. ہمیں بھی اپنے دعوتوں میں ویسے انہی اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ کھانے سے پہلے تو ہم کھانے کے انتظار میں بیٹھتے ہیں, لیکن کھانے کے بعد یہ نہ ہو کہ ہم کھانا ہضم ہونے کے انتظار میں بیٹھیں اور ہماری گفتگو اتنے طویل ہو کہ میزبان اگر گھر جانا بھی چاہے یا سونا بیٹھنا چاہے تو نہ بیٹھ سکے. پھر ازواج مطہرات کے متعلق فرمایا گیا کہ اگر ان سے کوئی سوال کرو کبھی تو پردے کے پیچھے سے کرنا, اور یہ تمہارے لیے بھی پاکیزہ ہے, ان کے لیے بھی پاکیزہ ہے. پھر فرمایا کہ تم میں سے کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کے بارے میں خیال بھی کرو, کیونکہ اور یہ حکم قیامت تک کے لیے, کیونکہ یہ حضور کے لیے ایذا کا باعث ہے, اور اللہ کے نزدیک بھی یقیناً ایسی بات بہت بڑی بات ہے جس سے حضور کو ایذا پہنچے. پھر فرمایا کہ ان تبدو شیئن او تخفوہ, تم کوئی چیز دل میں رکھو یا ظاہر کرو, اللہ کو وہ سب معلوم ہے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, تو اے ایمان والو تم بھی حضور پر خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور انہیں تکلیف دہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا, اور بے شک جو مومنین اور مومنات کو ناحق تکلیف دیتے ہیں انہوں نے بھی یعنی ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے, کیونکہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا اور انہوں نے مومنین اور مومنات پر بہتان لگایا, اور یہ ایک بڑے گناہ کی بات ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ازواج اور آپ کی صاحبزادیوں کو یہ حکم ہوا کہ اور مومنین کی عورتوں کو کہ وہ پردہ کیا کریں, اور پردے کا طریقہ بتایا گیا کہ پھر انہیں کیا کرنا چاہیے. پھر فرمایا کہ منافقین کی پرواہ نہ کی جائے اور منافقین کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے, اور منافقین سے جو ایذا پہنچ رہی ہے اس پر بھی صبر کیا جائے. منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ملعون ہے اور یہ جہاں کہیں ملے اخذوا قتلوا تقتیلا, ان کو قتل کر دو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, تو آپ فرما دیں کہ قیامت تو ضرور آئے گی, لیکن کب آئے گی یہ علم اللہ کے پاس ہے. یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا, کہ آپ یہ بتا دیں کہ قیامت تو واقع ہوگی, قیامت ہے بھی قریب میں, لیکن یہ ہے کہ کب آئے گی یہ اللہ ہی کے علم ہے. پھر فرمایا کہ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے
اور ان کے لیے عذاب سعیر تیار ہے. یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، نہ وہاں کوئی ان کا ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار. پھر بے شک یہ اپنے سرداروں پر جتنے چاہے الزامات لگاتے رہیں، ان کا کوئی فائدہ ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوگا. اور یہ بے شک ان کے لیے یعنی دگنے تگنے عذاب کی تمنا کریں گے، لیکن اور یہ بھی کہیں گے کہ اللہ ان پر بڑی لعنت فرما، لیکن اس سے کیا حاصل؟ اس لیے کہ اپنے کیے کا الزام دوسرے پر دینے کا کیا فائدہ. پھر فرمایا کہ دیکھو تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف دی. حضرت موسیٰ پر ان لوگوں نے جو الزام لگایا تھا اس سے تو وہ بری ہو گئے، اور وہ اللہ کے نزدیک انتہائی یعنی عظیم الشان مرتبے کے مالک تھے. پھر ایمان والوں کو حکم ہے کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اچھی بات کیا کرو، سیدھی سیدھی بات کیا کرو، اور جو اپنے اعمال کو ٹھیک کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. پھر فرمایا کہ ہم نے یعنی اپنی امانت کو آسمان پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا اور پہاڑوں پر رکھا، سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا. ایک انسان ایسا تھا جس نے فوری طور پر یہ ذمہ داری قبول کر لی. تو پھر کیا ہوا؟ انسان کی دو خصوصیات بتائی گئی کہ انسان بڑا ظالم ہے اور انسان بڑا جاہل ہے. پھر فرمایا کہ اللہ منافقین کو عذاب دے گا اور منافقات کو بھی عذاب دے گا، اور لِيَعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کا عذاب دے گا، اور اللہ مومنین کی طرف توجہ فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں سورہ احزاب ختم ہو جاتی ہے. پھر سورہ سبا شروع ہوتی ہے اور اس کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے. فرمایا کہ ہر طرح کی حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اس کا ہے، اور آخرت میں ہر حمد اس کے لیے ہے، اور وہ یعنی غفور ہے، وہ رحیم ہے، غفور ہے. پھر فرمایا کہ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ آسمان سے کیا اترتا ہے اور کیا کچھ آسمان کی طرف جا رہا ہے. کافر پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ فرمائیں کہ اسے آنا تو ہے، لیکن یہ انتظار، قل بلا وربی لتأتینکم، وہ آئے گی تو صحیح، لیکن پھر وہی بات کہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کب آئے گی. اور مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی ہر چھوٹی اور بڑی شے اس کے ایک کتاب میں لکھی ہے. یعنی قیامت تو آئے گی، اور قیامت اگر آ گئی تو خود تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ تمہیں جو مہلت ملی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جہنمیوں کو جہنم اور اہل ایمان کو ان کے عمل کی وجہ سے جنت ملے گی. پھر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایسے آدمی کا پتہ نہ بتائیں جو ہم سے مذاق کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اور انکم لفی خلق جدید، وہ کہتا ہے کہ تمہاری خلق جدید ہوگی، دوبارہ تم پیدا ہوگے. فرمایا کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں، ان پہ آسمان گرا دیں،